گا تو نبی کے طریقے پر گزاروں گا. بولو سبحان اللہ. جینا بھی نبی کے طریقے پر, بولو جینا بھی اور مرنا بھی. کون کون بس ایک آگا پکا بھائی ساتھ میں بولو نا, ایک آواز سے بولو, بھلے کوئی بھی بولتا ہوئے ہم بھی بولے, بولو ساتھ میں بولو, مصطفیٰ کا دامن. میں نے بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. ایک مرتبہ میں بھی دیکھا بہت سارے لوگ کر رہے ہیں تو میں نے بھی گھر میں شروع کر دیا, مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کیونکہ ہمارے گھر کے نیچے سے جا رہے تھے مصطفیٰ کا دامن ہے, تو میں نے بھی گھر میں شروع کیا, مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میری بیوی پوچھتے ہو کیا کرتے ہو, میں نے کہا بات تو صحیح ہے بھائی, لوگ جو جملہ بولتے ہو کیسے ہے, غلط ہے کہ صحیح ہے؟ صحیح ہے بھائی, مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے بولو نا حسین کا دامن. اللہ کی قسم کسی بھی ولی کے دامن کو تھامو, نبی کے دامن کو تھامو, صحابی کے دامن کو تھامو, اللہ کی قسم ہر دامن کے نیچے جنت بچھی ہوئی نظر آئے گی. بھائی جنت تو ہے, وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ چلاتے بولتے مصطفیٰ کا دامن بولو نہیں چھوڑیں گے, علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اے شہید کربلا کا دامن. پکڑا ہی ہے بھائی, پکڑا ہی جھوٹا ہے, ایسا نہیں. بولو نا پورا مجمع جمعہ کی رات پیار سے بولو, اللہ سب کو مدینہ لے جائے. بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر, بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر. کتنے ہمارے جوان جو ہے نا وہ کرکٹر کے دیوانے ہوتے ہیں, اور ٹی شرٹ بھی ویسا ہی پہنتے ہیں, اس کے اوپر کرکٹر کا نام لکھا ہوتا ہے, کبھی آگے کبھی پیچھے, اور اوٹے پر بیٹھے گا تو ایسا لگے گا وہ جو میدان میں کھیلتا وہ نکلی, اصلی تو یہی ہے. بال بھی بنائے گا, بال یہاں کے بال تو بھیک مانگتے ہوتے ہی نہیں ہیں, یہاں کے غریب ہوتے ہیں, اور پیچھے والے تو زکات میں چلے گئے. ایسا دیکھا آپ نے, دیکھا مونا ہے ایسا ایسا, اور کڑک مرغی کا پر آدھا ادھر آدھا ادھر لٹکتا ہوا, اور پھر وہاں بیٹھے بیٹھے کیا کرے گا معلوم, ہوٹے پہ بیٹھے کیا بھائی وہ کیا کرے گا, کوئی دیکھتی ہے, ارے جو دیکھتی ہوگی وہ بھی بولتی ہوگی یہ تپیلی سے کون شادی کرے گا, ایسا پتیلے جیسا بن کے چلا ہے بھائی. میرے پیاروں مصطفیٰ, میرے کو کسی نے کہا مولانا یہ بال کے پیچھے تو کائے کو پڑا ہے, ہم کیسے بھی کٹا رہے. میں نے کہا میرے باپ کا کیا جاتا ہے, معاملہ ایسا ہے کہ 1400 سال پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بال کا ذکر کیا تھا, یہاں نہیں یہاں نہیں یہاں نہیں, صرف بیچ میں 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے اس بال کا ذکر کیا تھا, اور اس کا نام رکھا تھا قزعون. کیا نام رکھا تھا, قزعون. اور ہمارے نبی نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا میری امت کے لوگ ایسے بال بنائیں گے, اور جن کے بال ایسے ہو, ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہہ دینا 24 گھنٹے اللہ کی لعنت تمہارے سر پہ برستی ہے. یہ بخاری کی روایت ہے, بخاری کی روایت ہے. کتاب قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب اگر کوئی ہے تو ہم سب کہتے ہیں کون سی کتاب ہے, تو کہے کو لعنت والے سر لے کے چلتے ہو میرے پیارے, کیوں لعنت. اور آپ نے دیکھا وہ 6 سال کے بچے تمہارے, تو لعنت تو ماں پہ اترتی ہوگی, باپ بچے کا کیا کچھ ہے. اور ماں کو ایسا اسٹائلش بچہ پسند ہے, باپ کو اپنے بچے کو لوگوں کے سامنے اچھا دکھانا ہے, تو لعنت تو باپ کے سر پہ اترتی ہے, ماں کے سر پہ اترتی ہے. یہ کیسا طریقہ میرے پیاروں. اس لیے آ جاؤ بھائی, آج پکا وعدہ کرو بھائی نبی کے طریقے پر جیے گے. بولو انشاءاللہ. میں ایک واقعہ بتا کے بات ختم کروا, لیکن بہت پیاری بات ہے. بولو نا مصطفیٰ کا دامن. پورا مجمع ساتھ میں بولے نا, میرے کو اچھا لگے گا. ساتھ میں بولو, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. زور سے نہیں بولو نا, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر بولو نا کوئی پیغمبر. ہمارے نبی وہ نبی ہے, ہمارے نبی کا ہر کام برکت والا کہ نہیں, بولو نا رحمت والا کہ نہیں. ہاں, اور جو نبی سے محبت کیا, بولو آمین, بولو آمین کریں گے. محبت, جو نبی سے محبت کیا اللہ نے ناممکن کو بھی ممکن بنا دیا. او حضرت ابو ہریرہ آئے, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آئے, اللہ کے سیدھے رونے لگے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا. ہاں اللہ کے رسول, بولو بھوک بہت لگی, کھانے کو کچھ نہیں ملا. ہمارے نبی نے فرمایا کھانے کو کچھ نہیں ملا. اللہ کے رسول دوسرا دن ہے, دوپہر کا وقت ہے, کھانے کو کچھ نہیں ملا, اور زور سے روئے, اور روتے روتے کہا اللہ کے رسول میں بھی بھوکا ہوں, میری ماں بھی بہت بھوکی ہے,
میری ماں نے بھی کھایا نہیں ہے، اللہ کے رسول میری ماں نے کھایا نہیں ہے، میں بھی بھوکا ہوں، میں تو بھوک برداشت کر لوں گا، میری ماں کو کیا جا کے جواب دوں گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ میں تھیلا تھا، بولو ایک تھیلا لٹکا کے گھومتے تھے، تو ہمارے نبی نے مجھے معافی دلواتی کا، یا ابو ہریرہ تھیلے میں کیا؟ ہاں اللہ کے رسول اس میں کھجور ہے، کھا لو، کھجور ہے تو کھا لو، ماں کو کھلا دو۔ اللہ کے رسول کھانے والی کھجور نہیں ہے، یہ راستے میں جو سڑی ہوئی کھجور ہوتی ہے جس میں بدبو آتی ہے، جس میں کیڑے پڑے ہوتے ہیں، وہ کھجور کو لے کے رکھا ہوں، اور اللہ کے رسول اس لیے رکھا ہوں کہ جب ایسا لگے گا کہ اب ابو ہریرہ مرنے والا ہے یا میری ماں مرنے والی ہے تو کسی طرح پانی میں دھو کے کھلا دوں گا ماں، باقی یہ اچھی کھجور نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی نے کہا نکالو، نہیں اللہ کے رسول آپ کے گھر کے پاس ایسی کھجور نہیں کھا، ہمارے نبی نے کہا نکالو۔ حضرت ابو ہریرہ نے ٹھیلی کو الٹ دیا، سڑی سڑائی کھجوریں، 21 کھجوریں تھی، کتنی تھی؟ 21۔ ہمارے نبی نے گنا 21 تھی، پھر ہمارے نبی پر قربان جاؤ، سڑی سڑائی کھجوریں تھی، ہمارے نبی نے ایسے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور کہا ابو ہریرہ کھولو ٹھیلی کا منہ کھولو۔ حضرت ابو ہریرہ نے ٹھیلی کا منہ کھولا، ہمارے نبی نے اس میں رکھ دیا اور کیا فرمایا، جاؤ کھاتے رہنا کھلاتے رہنا، بولو سبحان اللہ۔ نبی کی زبان مبارک سے نکل گیا کھاتے رہنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کیا وہ کھجوریں تھی؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے مدینے کے کسی باغ میں وہ کھجور نہ ملتی تھی جو میرے ٹھیلے میں کھجور ملا کرتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے وہ کھجور میں کھاتا رہا کھلاتا رہا کھاتا رہا کھلاتا رہا، 30 سال تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ 21 کھجوریں کتنے سال تک؟ ہمارے نبی نے کہا گرنا نہیں، دیکھنا نہیں، اندر گرنے کا نہیں، دیکھنے کا نہیں، کھاتے رہنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کھاتا رہا کھلاتا رہا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرے نبی کا زمانہ مکمل ہو گیا، حضرت ابو بکر کا زمانہ مکمل ہو گیا، حضرت عمر کا زمانہ مکمل ہو گیا، یہ سب کا زمانہ مکمل ہوا، لیکن میرے کھجور کا زمانہ مکمل نہیں ہوا۔ میں کھجور کھاتا تھا کھلاتا تھا، لوگ آتے تھے کھجور دے دینا، میں کہتا تھا تیرا تو بہت بڑا باغ ہے، وہ باغ میں ہمارے ہاتھوں کی کھجوریں، یہ ٹھیلے میں میرے پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں کی کھجوریں۔ ہاں حضرت عثمان کا زمانہ آیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن شہید ہو گئے، میں مدینے میں شہید ہو گئے، افراتفری مچی۔ ابو ہریرہ کہتے مجھے خیال ہی نہیں کہ وہ ٹھیلا میں نے کہاں رکھا، بہت ڈھونڈا، بولو وہ ٹھیلا ملا۔ کتنے سال تک کھجوریں چلی؟ حضرت ابو ہریرہ نے ایک شعر پڑھا جو بخاری شریف میں ہے، ایک شعر پڑھا، اے مدینہ والوں آج تم کو ایک غم ہے کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے، ابو ہریرہ کو پوچھو 2 غم ہے، عثمان بھی شہید ہو گئے اور میرے نبی کی دی ہوئی کھجوروں کا ٹھیلا بھی گم ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے شعر پڑھا، للناس ہم ولی غمان فقد الجراب وقتل الشیخ عثمان۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے مدینہ والوں آج تم کو ایک غم ہے، کوئی ابو ہریرہ سے پوچھے مجھے 2 غم ہے، میرے شیخ، میرے خلیفہ، میرے امیر المؤمنین حضرت عثمان بھی شہید ہو گئے اور میرے نبی کے مبارک ہاتھ سے دیا ہوا ٹھیلا بھی۔ میرے دوستوں جو نبی سے محبت کرتا ہے اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ میرے دوستوں بولو ہم لوگ محبت کریں گے انشاءاللہ، یعنی کون تیار ہے بھائی نبی سے محبت کریں گے انشاءاللہ؟ میں جو واقعہ سنانے والا تو وہ رہ گیا، وہ سنا تو بات ختم کریں گے انشاءاللہ، سنیں گے، لیکن یہ بعد میں میرے کو بیسما بولا ہو نہیں بولا ہو کوئی بات نہیں، لیکن یہ واقعہ بھولنے کا نہیں، جب بھی کوئی ادھر ادھر کا خیال آوے نا یہ واقعہ یاد کر لینا، کریں گے انشاءاللہ۔ پورا مجمع بولے احد کا میدان ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے جنجلی بولو آخری واقعہ بولو نا، احد کا میدان گرم ہوا کہ نہیں ہوا؟ انہیں بولو نا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور ہمارے نبی نے تشکیل کی، اللہ کے راستے میں بلایا، تشکیل کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے، اللہ کے راستے میں جانا ضروری ہے، بولو اللہ کے راستے میں جانا ضروری ہے۔ میرے پیاروں احد میں ہمارے نبی نے جو تشکیل کی، کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، کیسی زبردست تشکیل کی۔ ہمارے نبی نے فرمایا سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض۔ ہمارے نبی نے فرمایا آؤ احد کے میدان میں آؤ۔ ایک صحابی نے کہا کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا آؤ
اللہ وہ جنت دے گا جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور اللہ تم کو معاف بھی کر دے گا۔ میرے دوستوں، احد کے میدان میں صحابہ آئے، لیکن آپ کو معلوم ہے وہ وقت آیا ہمارے نبی کے دانت مبارک شہید ہو گئے۔ ہوا نا احد کے میدان میں ایسی لوہے کی کڑیاں لگی اور دانت مبارک نے، اور ہمارے نبی کا چہرہ لہو لہاد خوب چپکنے لگا ہمارے نبی کے چہرے مبارک پر۔ آپ کو معلوم ہے ایسے وقت میں ایک جوان صحابی جا رہے جن کا نام ہے حضرت نعمان۔ ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ حضرت ہمارے نبی کی نظر پڑی، ہمارے نبی کا السلام علیکم یا نعمان، السلام علیکم یا نعمان، ادھر آؤ اے نعمان ادھر آؤ۔ حضرت نعمان کی جب نظر پڑی کہ ہمارے نبی کا پورا چہرہ اور اس میں خون مبارک ہے اور صحابہ جمع، حضرت نعمان تو محبت کرنے والے سے دوڑتے دوڑتے کہا اللہ کے رسول آپ کے چہرے پر خون ہے، اللہ کے رسول یہ نعمان اپنی جان دے دے گا لیکن یہ خون برداشت نہیں کرے گا۔ ہمارے نبی نے کہا نعمان اس وقت تم کو اس کے لیے نہیں بلایا، میرے ایک صحابی آخری سانس لے رہے جن کا نام ہے حضرت سعد، تو کیا نام ہے حضرت ہے؟ پورا نام ہے حضرت سعد بن ربیع، کہا وہ میرے صحابی آخری سانس لے رہے، اے نعمان میں نے تم کو یہ زخم دھلنے کے لیے نہیں بلایا، وہ تو صحابہ ہے، تم جاؤ وہ میرے صحابی کو ڈھونڈو، کیا نام ہے؟ سعد، اور ان کو جا کر کہہ دو محمد نے تم کو سلام کہا ہے۔ کیا وہ حضرت نعمان دوڑ رہے ہیں دائیں بائیں، سعد او سعد او سعد کہاں ہے؟ ایک جگہ نظر پڑی حضرت نعمان کہتے اللہ کی قسم جب میں نے سعد کو دیکھا ایسا لگتا تھا 80 تلوار کے زخم بدن پہ لگے ہوئے، لیکن نعمان کہتے میں گیا اور میں نے جا کے وہ تو لیٹے ہوئے خون بہ رہا تھا، میں نے کہا سعد او سعد سعد مت آنکھیں بند مت کرنا، سعد آنکھیں بند مت کرنا، میرے نبی نے امانت دی ہے تجھ کو سلام کہا ہے۔ وہ حضرت نعمان کہتے آنکھیں کھول دی، بولو آنکھیں، اور کیا کہا نبی نے میرا نام 80 تلوار کے زخم لگے اور فکر اس کی ہے نبی نے میرا نام لے کے چلا، ہاں تمہارا نام لے کے، اب سننا کیا کہتے ہیں، میں تو چاہ رہا ہوں جاتے جاتے میرا بھی سلام میرے نبی کو پہنچا دینا، لیکن کہا سلام تو نبی کو پہنچانا، لیکن نعمان تم بہت جوان ہو، ایک بات یاد رکھو میری وصیت یاد کر لو اور جس کو ہو سکے میری وصیت پہنچا دینا۔ حضرت نعمان قریب آتے، کیا وصیت؟ کہا دائیں کھڑے ہو جانا، بولتے جاؤ دائیں کھڑے ہو، بائیں کھڑے ہو جانا، آگے کھڑے ہو جانا، پیچھے کھڑے ہو جانا، مگر محمد کے بدن پہ کانٹا بھی نہ چبھنے دینا۔ اور یہ کہا لا الہ الا اللہ، نبی کو سلام بول کر گئے اور کتنی بڑی بات بول کر گئے، دائیں کھڑے ہونا، بائیں کھڑے ہونا، آگے کھڑے ہونا، پیچھے کھڑے ہونا، میرے نبی کو کانٹا بھی چبھنے نہ دینا۔ کیوں؟ وہ یہ بتا کر گئے کہ ہم کو سب گوارا ہے، مگر نبی کے پاؤں پہ کانٹا چبھے یہ بھی ہم کو گوارا ہے۔ میرے دوستوں ہم نے نبی کو کتنا ستایا، کیا بولیں گے قیامت میں سعد کو؟ آج جمعہ کی رات ہے، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولو اگر میرے جیسے نالائق کے سامنے حضرت سعد کھڑے ہوں گے اور کہیں گے میں نے تو وصیت کیا تھا نا دائیں بائیں آگے پیچھے، مگر میرے نبی کو کانٹا نہ چبھے، تو نے تو میرے نبی کا چہرہ ہی نوچ ڈالا، میرے نبی کا چہرے سے داڑھی ختم کر دی، تو نے میرے نبی کو جو آنکھوں کی ٹنڈک نماز تھی اس کے اوپر پانی پھیر دیا، میرے نبی نے جو کہا تھا آپس میں حسد مت کرنا، بغض مت رکھنا، دشمنی مت کرنا، عداوت مت کرنا، تو نے تو میرے نبی کے سب سنتوں کے جنازے اٹھا دیے۔ اگر اس کا جواب ہو تو میرے کو دے دو، میں بات ختم کر دوں گا۔ کیوں داڑھی گرا کے نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں؟ اب تک داڑھی شیو کرتا ہے، مدینے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، کیا سوچ کے جاتا ہے کہ جب نبی کے روزے مبارکہ میں جاتا ہوگا میرے نبی میرے سلام کا جواب دیتے ہوں گے؟ یہ سوچتے ہوں گے پوری زندگی میں اور میری بیٹی فاطمہ روئے، کبھی میں رویا کبھی میری بیٹی فاطمہ روئی، اور تجھے میرا چہرہ بھی نہیں پسند آتا۔ اپنی عمر تو دیکھو، اپنی عمر دیکھو، 20 30 40 کتنا جینے والے ہو، کب بیماری آتی ہے کب مرتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، میں اللہ کی قسم کھاتا جمعہ کی رات میں کہتا ہوں، جس حال میں قبر میں ڈالے جاؤ گے قیامت میں اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے۔ اگر بغیر داڑھی کے قبر میں گئے ہیں، بغیر داڑھی کے قبر سے اٹھو گے اور ہمارے نبی سے آمنا سامنا ہوگا، اس وقت ہمارے نبی کہیں گے میرا امتی 50 سال دنیا میں تھا، میرا چہرہ نہیں پسند آیا، جا قیامت کے میدان میں مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند آیا۔
میرے پیاروں وہ سات کو کیا جواب دیں گے؟ حضرت سات کو کیا جواب دیں گے جنہوں نے ہمارے نبی کو سلام کہا اور امت کو وصیت کر کے گئے کہ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا مت چبھنے دینا؟ یہ تو لوگوں کو گالیاں دیتا ہے. ہمارے نبی نے گالی دینے سے منع کیا, ہمارے نبی نے حسد سے منع کیا, کسی سے جلنے سے منع کیا, ہمارے نبی نے نفرت سے منع کیا, ہمارے نبی نے پیٹ پیچھے بولنے سے منع کیا, غیبت سے منع کیا. آج صبح سے لے کے شام تک, شام سے لے کے رات کو 2 بجے تک ہمارے موبائل میں غیبت, زنا, جوا. وہ کہہ کے گئے نبی کو کانٹا مت چبھنے دینا. میں تو کبھی کہتا ہوں ہمارے نبی کو کئی کانٹوں میں تو ہم نے نہیں رکھ دیا. کیا ملا ہم کو؟ سچ بتاؤ نا, ہمارے دل میں عداوت ہے کہ نہیں؟ بیٹھے رہیں گے ساتھ میں, ملیں گے ساتھ میں. نقصان ہوتا ہے نا کسی کا معاف کرنا, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کسی کا نقصان ہوتا ہے ہم کو خوشی ہوتی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر اس کے گھر میں نقصان ہوا تیرے آنکھوں میں آنسو ہوتے, وہاں تو بہت اللہ کیسا نقصان ہو گیا تیرا, باہر جا کے کیا بولتے ہارو تھی ہاؤ جو بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ میرے دوستوں ہم تو اللہ رسول کے نام پہ لڑتے آج. حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ دعوت تبلیغ کے بانی مبانی. میں کہتا ہوں کبھی کبھی کہتا ہوں اللہ کی قسم میرے پیارے دوستوں, دعوت تبلیغ کے کام میں جو برکت ہے کسی بھی کام میں وہ برکت نہیں. سب کام لمیٹڈ ہے, سب کام بولو لمیٹڈ ہے. اللہ نے دعوت و تبلیغ کا کام انلمیٹڈ رکھا ہوا ہے. بھائی آدمی مدرسے میں جاتا ہے, کتنے سال رہے گا؟ 10 سال 11 سال بعد ختم. خانقاہ میں جائے گا, کچھ زمانہ رہے گا, خلافت مل گئی, معاملہ ختم. دعوت تبلیغ کا کام کرتے رہنا, کرتے رہنا, کرتے رہنا, کرتے رہنا. گالیوں کا سما ختم ہی نہیں ہوتا. بھائی جو بھی گاؤں میں جائے گا, کوئی مارے گا, کوئی گالی دے گا, کوئی کھلائے گا, کوئی نہیں کھلائے گا. حضرت مولانا آپ کو معلوم ہے واقعہ سنا, حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جماعت لے کر میوات میں, بولو کہاں, بہت سننے جیسی بات ہے ویسٹا والوں, آج ہم لوگ تو لڑتے بھیڑتے نا اس کے لیے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بولو جماعت لے کر کہاں چلے؟ میوات میں. بولو کہاں گئے؟ میوات میں گئے. اب ہوا کیا کہ جب کوئی مسجد میں جا کے سب سامان وامان رکھا تو ایک اچھے خاصے مالدار آدمی آئے, بنگلے والے آئے, کہنے لگے مولانا الیاس آپ ہے؟ میں مولانا الیاس دبلے پتلے کام میں ہوں. کہا بڑی تعریف سنی آپ کی, جماعت لے کر آئے. کہاں جماعت لے کر آیا؟ کہا مغرب بعد ہمارے گھر پہ کھانا ہے. حضرت مولانا الیاس نہیں, ہم لوگ جماعت والے چولہا بھی لے کر آئے, کیروسین بھی لے کر آئے, ہم بنا لیں. کھانے نہیں میرے آپ کو معلوم ہے اتباع سنت میں حضرت مولانا الیاس نے دعوت بولتے گئے. آدھے گھنٹے کے بعد وہی جو آدمی گئے نا, اس کا بھائی آیا, اب مولانا الیاس سے کہا عشاء بعد ہمارے گھر پہ کھانا ہے. مولانا نے کہا مغرب, نا مغرب بعد نہیں, ہمارے گھر کی عورتیں فارغ نہیں ہوتی عشاء کے بعد. چلو کینسل ہو گیا, مغرب بعد کا کینسل ہو گیا. کون سے ٹائم کا سیٹ ہو گیا؟ اب مغرب ہو گئی, مولانا تو بیان کرنے کھڑے ہوئے. اب مولانا کا بیان, مجمع کا رونا, ہم جیسے بیان کرتے تو رونا آتا ہے, تو مولانا الیاس کا بیان کیسا بیان ہوتا ہے میرے پیاروں, جو سینے میں ایک آگ لے کر چلے تھے کہ کسی طرح اللہ رسول کے طریقے کو آگے بڑھانا ہے. اب حضرت مولانا الیاس کا بیان ہوا, عشاء کی نماز بھی چلے, اب کہاں چلے؟ وہ کھڑا ہے وہ آدمی جس نے دعوت دی, مولانا الیاس کو جو گالیاں دی, جو گالیاں کا یہ ٹائم ہے کھانے کا, ہماری بیویاں تمہاری نوکرانی ہے, جماعت میں تم یہ سکھاتے ہو, جماعت میں سب کو یہ سکھاتے ہو کہ وعدہ کر کے وعدہ توڑنے کا. صبح میں آیا تھا میں 9 بجے آپ کے پاس, میں نے کہا تھا مغرب کے بعد کھانا ہوگا, عشاء کے بعد کھانا کھانے آئے, ہماری بیویوں نے کھانا نہیں کھایا, ہم نے کھانا نہیں کھایا, تمہارے باپ کے نوکر ہے. اتنا کہا, حالانکہ چھوٹا بھائی وہیں کھڑا ہوا جس نے کون سا ٹائم بتایا تھا. مولانا کچھ بولے, ہم جماعت والا کوئی بول لے جائے تو مولانا چپ غلطی ہو گئی, ہماری غلطی, معاف کر دینا. میں کہا ایسے کیسے غلطی؟ مولانا نے کہا معاف کر دینا, غلطی ہو گئی, لیکن بھوکے کھانا, حالانکہ بھوک لگی نہیں, کھانا. اسے کہا چلو کھا لو. سچ بتاؤ میرے دوستوں, مولانا الیاس کیسے کھانا کھائے؟ وہ گالی دیتا رہا, مولانا الیاس کھانا کھاتے گئے, گالی دیتا رہا. بتاؤ مولانا الیاس کا کوئی قصور تھا؟ کھانا کھاتے رہے, جب ہو گیا تو اسے پھر معاف کرنا بھائی صاحب, معاف کرنا, آپ نے مغرب بعد کہا تھا, عشاء بعد آ گئے, معاف کرنا. روتے روتے مولانا الیاس گئے اپنی مسجد میں, گئے سیدھے جا کے مصلی بچھا کے رونے لگے, بہت روئے. جب رونا ختم ہوا تو سارے ساتھیوں نے کہا آپ نے کہا کیوں نہیں کہ تیرے بھائی نے بولا تھا عشاء کے بعد؟ مولانا نے کہا اگر میں بول دیتا 2 بھائی میں جھگڑا ہو جاتا, ان میں جھگڑا ہوتا تو ان کی بیویوں میں جھگڑا ہوتا, پھر ان کی ماں جو یا تو پہلے کی طرف جاتی یا دوسری طرف جاتی,
ایک ہماری دعوت کی وجہ سے پورے گھر کا جھگڑا ہوتا. ارے میرے معافی مانگنے سے اگر ایک خاندان کا جھگڑا ختم ہوا تو اللہ تو راضی ہو جائے گا. میں نے معافی مانگ لیا نا کہ ہماری غلطی ہو گئی, اس سے وہ گھر کا جھگڑا تو بچ گیا. میرے دوستوں, یہ ہمارے بڑے تھے جو اپنے اوپر لیتے تھے مگر گھروں میں جھگڑا ہونے. آج کیا ہے میرے پیاروں, کیا کیا ہم لوگوں نے, کیا کر رہے ہیں ہم لوگ, کتنا حسد, کتنی عداوت. سچ بتاتا ہوں مولانا بلال صاحب, کسی کے گھر میں کلر لگتا ہے نا, ہم کو رات کو نیند نہیں آتی. ہم کو پتا چلتا ہے اسے چھوٹا کر بیچ دیا, بڑا کر لے لیا. پریشان پورے گاؤں میں ہم لوگ پریشان. اس سے بڑا کرے, اس سے تیرے کو معلوم, اس سے بڑا, ارے کیوں تیرے پاس مانگنے آیا, نہیں آیا, کیا مجھ سے اس کا جواب دے دے گا, تو کا کو پریشان ہوگا. میری بات سمجھ میں آ رہی, آپ کو سمجھ میں آ رہی بات. اس لیے میرے پیاروں, پھر میں کہوں گا حضرت سعد کو قیامت میں جواب دینا پڑے گا. میں نے کہا نا یہ وصیت ہے میری نہیں, میری وصیت ہو رہی تو اٹھا کے پھاڑ کے پھینک دو. حضرت سعد بن ربیع جاتے جاتے احد کے میدان میں کہا میرے نبی کو سلام بولنا, اور کہا تھا نعمان تم جوان ہو, قیامت تک یہ بات پہنچا دینا, دائیں کھڑے ہونا, بائیں کھڑے ہونا, آگے کھڑے ہونا, پیچھے کھڑے ہونا, مگر میرے نبی کے پاؤں میں کاٹا. میرے دوست کیوں ستا رہے ہو نبی کو, کیا ملے گا ہم کو نبی کو ستائیے. ہاں بتاؤ نا, ایسے کپڑے پہن کے کیا ملے گا ہم کو. ہمارے سب جوان کے پیجامہ ٹخنوں کے نیچے, ہمارا ہر جوان جینس پہنتا ہے ٹخنوں کے نیچے. کیوں میرے دوستوں, حدیث میں نہیں لکھا, آپ نے کبھی نہیں سنا, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی پیجامہ پتلون ٹخنوں کے نیچے ہوگی, ہمارے نبی نے فرمایا قیامت میں اللہ اس کو محبت سے دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوگا. میرے دوستوں, ہمارے سر کے بال, ہمارے کپڑے, چلو سب چھوڑو, میں تو کہتا ہوں سب چھوڑو. آج ویسما والوں ایک پکا ارادہ کر لو, آخری بات کہتا ہوں, سب چھوڑ دو. پہلے یہ کام پہ آ جاؤ, آٹومیٹک سب آ جائے گا. پورا ویسما جو اس وقت بیٹھا ہے, سب لوگ وعدہ کرو انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. کون کون تیار ہے بھائی, پکا وعدہ کرو, بولو ہماری نماز قضا. بس آج کون سی رات ہے, جمعہ کی رات میں اللہ کو حاضر ناظر مان کے حج کے موسم میں, حج کا تو موسم شروع ہو گیا, تو حج کا موسم, حج کے مہینے, جمعہ کی رات اللہ کا گھر حاضر ناظر مان کر ایک پکا وعدہ کرو. کیا حاضر ناظر اللہ کو مان کے وعدہ کرو, اللہ جان دے سکتا مگر میری نماز کو قضا نہیں بنے دوں. کون کون تیار ہے انشاءاللہ. میں ایک حدیث بتا کے بات ختم کر دوں گا, ایک حدیث بتا کے بات ختم کر دوں گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی آئے, دوڑتے دوڑتے آئے, ہم نماز پڑھے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, ہم پانچوں وقت کی نماز پڑھے, کیا ملے گا. ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا نماز پڑھ لے, نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں, اللہ جنت الفردوس دے گا, اس کے اوپر کوئی جنت نہیں. یعنی نمازی جنت, بولو نمازی. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ فرماتا میرے پیارے پیارے بندو, 5 وقت نماز کی پابندی کرو. بھائی دنیا چاہیے تو بھی, آخرت چاہیے تو بھی. 18واں پارہ پہلی آیت, 18واں پارہ, قد افلح المؤمنون. مسلمان کامیاب ہو گیا, دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا, آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا. کون مسلمان کامیاب ہو گیا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مسلمان کامیاب ہو گیا جو 5 وقت اللہ کے در سے نماز پڑھنا شروع کر دیا. پڑھیں گے, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. وہ صحابی نے آ کر یہ بھی پوچھا نماز نہیں پڑھے تو اللہ کے رسول, کوئی نہیں پڑھے, نہیں پڑھے, جیسے یہاں پہ بہت سارے نہیں پڑھے, کیا ہوگا. ہمارے نبی روئے اور روتے روتے کہا سنو, جو میرا امتی نماز نہیں پڑھے گا وہ جہنم میں جائے گا, اور اس جہنم میں جائے گا جس جہنم میں ابو جہل جائے گا, فرعون جائے گا, قارون جائے گا, حامان جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائے گا. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اور یہ میں نہیں کہتا ہوں, پورا مجمع بھی بولے گا نمازی بے نمازی جہنمی. قرآن میں لکھا, پڑھو. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی, سب کو معلوم ہے, فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام
ویل، جہنم کا نام، جس میں ابو جہل جائے گا، ویل، کون جائے گا؟ للمصلین۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ کیا فرمایا؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ میں 3 باتیں کر کے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، بلکہ 4 باتیں ہو گئی، دونوں نمبر 1 درود شریف پڑھو گے انشاءاللہ۔ نمبر 2 یقین لا الہ الا اللہ۔ نمبر 3 مصطفیٰ کا دامن۔ نمبر 4 5 وقت کی آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی میں 2 اعلان کر دوں، 2-3 اعلان کر دوں۔ پہلا اعلان تو میرے کو یہ کرنا ہے، آپ تمام بھائیوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ آئے بیٹھے، باتوں کو آپ کا میرے اوپر احسان ہے کہ آپ آئے اور بیٹھے۔